السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ روزانہ ویڈیو کو غور سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر خاص طور پر اس نیت سے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ اس کو پسند آنے پہ دوسروں کو شیئر بھی کرتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ہماری اس جو سسٹم ہے، ہماری یہ سوچ جو ہے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اپنے پاکستان میں بہتری لانا اور مسلمانوں کے رویے میں بہتری لانا، اس کے ساتھ وہ ملتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں۔ ہماری جتنی تعداد زیادہ ہوگی انشاءاللہ ہم اتنا ہی زیادہ بہتر کام کر سکیں گے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آج کی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کسی گھونٹ پینے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غصے کا گھونٹ پینے کا ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4189، 4189۔ میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اس حدیث میں غصہ پی جانے کا اجر و ثواب بتایا جا رہا ہے کہ یعنی جتنے بھی جس قسم کا مرضی شربت ہو، جتنا مرضی اچھا روح افزا ہو، جتنی مرضی اچھی بوتل ہو، جو مرضی آپ جس مرضی چیز کا اور جس مرضی اچھے موقع کا جو گھونٹ پئیں گے، اس کی نسبت سب سے زیادہ ثواب جو آپ کو غصہ آئے، اور غصہ آنے پر آپ اپنی طاقت کو ایک سائڈ پہ رکھ کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کسی کے غصے کو آپ معاف کر دیں، جب کسی پر غصہ آئے تو اسے اگنور کر دیں، تو اس کا ثواب جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد آج کچھ باتیں کریں گے ہم۔ پہلے چینل کو آپ لوگ اس پہ ویڈیو جو دیکھتے ہیں اس میں بہتری کیسے آ سکتی ہے۔ مثلاً آپ لوگوں کو چاہیے کہ جی آپ ساری ویڈیو سننا چاہتے ہیں تو پھر ایک اوپر بٹن ہے پلے لسٹ کا، پلے لسٹ پہ جا کے کلک کریں اور اس کے بعد پلے لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی، اسے کلک کر دیں تو وہ ساری ویڈیو خود بخود چلتی رہیں گی، آپ کو بار بار ویڈیو چینج کر کے چلانی نہیں پڑیں گی، بلکہ وہ ساری آتی رہیں گی۔ اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو، چھوٹے چھوٹے سوالوں جو آپ کی بات ہو، تو وہ کمیونٹی جو ہے اس کا بٹن دبائیں گے تو اس سے آپ کو کمیونٹی میں مختلف جنرل نالج کے سوال، خصوصی طور پر کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کے بچے 5ویں میں، یعنی جن کا بورڈ کا امتحان ہونا ہے، وہ 5ویں میں پڑھتے ہیں، تو ان کو یہ کمیونٹی کا بٹن دبا کے دیں اور ان کو کہیں کہ یہ سارے سوال جو ہیں ان کے جواب دیں، اور یہ زیادہ تر 5ویں کی کتابوں میں سے ہی لیے گئے ہیں، یا کچھ سوال سیاسی ہیں، کچھ ہمارے معاشی ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے اگر آپ معلومات چاہتے ہیں تو پھر کمیونٹی جو ہے اس کو کلک کیجئے، اور اس کے بعد اس کے نیچے جو سوال آپ کے سامنے شو ہوں ان کے جوابات دیجئے اور اپنے نالج میں اضافہ کیجئے۔ اسی طرح سے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کمنٹس دیں تاکہ آپ کی رائے کا پتہ چلے، اور میں آپ کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے ہی جو آپ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کے مطابق ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بلکہ عن قریب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ویڈیو کے ذریعے ہی ادھر سے ہی آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ آپ کہاں کہاں سے کتنے زیادہ پیسے کماتے ہیں جو آپ کو پتہ نہیں ہے، اور کتنے ایسے ذرائع ہیں جن سے آپ مزید پیسہ کما سکتے ہیں اور وہ آپ کو معلومات نہ ہونے کی وجہ سے آپ نہیں کما پاتے۔ یعنی آئندہ ویڈیو میں آپ کو اپنی ارننگ جو ہے
اس کو بڑھانے کا طریقہ جو ہے وہ بھی بتایا جائے گا. اسی طرح سے گھر میں گھر کا ماحول بہتر کرنے کی جو کوشش ہوگی وہ بھی اس کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہی دی جائے گی. تو اسی طرح سے کوشش کریں کہ روزانہ اپنی عادت جو ہے پہلے نمبر پر درست کریں کہ اپنے آپ کو سوچیں، غور کریں کہ میں سارا دن میں کتنے جھوٹ بولتا ہوں اور ان جھوٹ بولنے کی تعداد کو کم کرنا ہے اور سچ بولنے کی عادت کو پختہ کرنا ہے. اسی طرح سے اپنے بچوں کو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ وقت دیں، ان کی بری عادتوں کو اگنور کریں اور اچھی عادتوں پر ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ آنے والے پاکستان میں، آنے والے کل میں پاکستانیوں کی زیادہ تعداد ایمانداروں کی ہو جائے اور جو ہمارے اندر مختلف موقعوں پر مختلف جگہ پہ جھوٹ اور بے ایمانی کرنے کی عادتیں ہیں ان کو کم کیا جا سکے. اسی طرح سے کوشش کرنی ہے اپنے ہاتھوں سے کم از کم ایک پھلدار پودا ضرور لگائیں، اور جب لگائیں تو اس وقت گھر کے کم از کم تمام افراد کو اپنے ساتھ شامل کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ اس طرح سے پودا لگانا جو ہے یہ اچھی بات ہے. اسی طرح سے جب بھی آپ خود نماز پڑھیں کوشش کریں اپنے گھر میں سے زیادہ سے زیادہ افراد کو اس کی بھی ترغیب دینے کے لیے ان کے سامنے وضو کریں، ان کے سامنے نماز پڑھیں. خصوصی طور پر جب دعا کریں تو ان کو ضرور شامل کریں. آپ دعا مانگتے جائیں اور ان کو کہیں کہ وہ آمین کہتے جائیں. آج ان کی یہ عادت بنے گی تو کل ان کی نماز پڑھنے اور خود مانگنے کی عادت بنے گی. اسی طرح سے کوشش کریں اپنے آس پاس کے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، جس سے آج اگر آپ دوسروں کی تکلیف کا خیال رکھیں گے، خوشی غم کو دیکھ کر سوچ کر چلیں گے، تو اسی طرح سے آپ کے آس پاس کے لوگوں کو، آپ کے گھر کے افراد کو بھی دوسروں کی خوشی اور دوسروں کے غم میں شامل ہونے کا سلیقہ طریقہ آ جائے گا. اسی طرح سے آپ اپنے کھانا کھاتے ہوئے اچھی طرح صاف، جب آپ اپنی پلیٹ صحیح طرح سے صاف کریں گے تو باقی گھر کے افراد کو بھی یہ دیکھ کر خوشی بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ ان کو اندر بھی یہ عادت آئے گی کہ وہ بھی اپنا برتن جو ہے اچھی طرح صاف کریں، یعنی اتنا ہی کھانا لیں جتنا وہ کھا سکتے ہیں. کھانے کو ضائع کرنا بہت بری بات ہے. اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق جو ہے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اگر زیادہ دیا ہوا ہے تو اپنے آس پاس کے دوسرے لوگوں کی مدد کر کے دوسرے لوگوں کو کھلا کے خوشی محسوس کریں اور دوسروں کو بھی اس کا احساس دلائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قدم پر، ہر موڑ پر دوسروں کا خیال رکھنے اور ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے آئندہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.